احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں صرف یہاں آنے والے حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے میں ایک اصولی بات جو ذہن میں آ رہی تھی وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو 5 دن میں آپ حضرات نے یہاں پڑھا اور سنا، یہ کوئی علماء دیوبند میں نیا طریقہ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکابر علماء کو بانی دارالعلوم دیوبند سے لے کر آج تک ہر ایک عالم کو آپ دیکھیں گے وہ باطل فرقوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے، لیکن اکابر علماء کا جو طرز تھا وہ تحریر زیادہ ہے۔ آپ کو تمام باطل فرقوں کے خلاف اکابر علماء کی تحریرات ملیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اس وقت موجودہ دارالعلوم دیوبند کے اندر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے سیدنا امیر معاویہ۔ یہ کیوں لکھی انہوں نے؟ بس اس ایک بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر باطل فرقے کے خلاف ہمارے اکابرین خاموش نہیں رہے، نہ ان کا قلم خاموش رہا نہ ان کی زبان۔ تو اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ نیا سلسلہ ہے، نیا طریقہ ہے، وہ اپنے ذہنوں کو درست کر لیں۔ حضرت مدنی کے ملفوظات اور ان کی تحریرات آپ پڑھیں۔ خیر بہرحال تو یہ سلسلہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند سے وراثت میں ملا ہے۔ حضرت مولانا متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گومن صاحب نے جو انداز اختیار کیا ہے یہ ان کی انفرادی خصوصیت ہے، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کے اندر بہت سے خصوصیات کے حامل حضرات گزرے ہیں، جیسے خطابت میں عطا اللہ شاہ بخاری، یا ان کے بعد آنے والے ادوار میں حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب، ان کی خطابت اور بہت سے حضرات کی خطابت ہے۔ تو حضرت کا یہ جو طرز تکلم ہے یا طریقہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے علماء دیوبند کے اس سب میں ایک بڑی نعمت ہے۔ ان کے اس طرز طریقہ اور طرز کلام اور اس طرز سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے علماء دیوبند کے لیے، جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بات ذہن میں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے مولانا عبد الماجد صاحب نے کہا کہ حضرات کا شکریہ ادا کریں، تو میں آپ حضرات کی طرف سے بھی اور جو یہاں کے منتظمین ہیں ان کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ان اداروں کے جو سرپرست ہیں حضرت مولانا حسن الرحمن صاحب شاید تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے۔ یہ ان کا بنایا ہوا نظام ہے جو چل رہا ہے، اور آگے جو چلا رہے ہیں وہ حضرت مولانا عبد الماجد صاحب اور حضرت مولانا عادل محمود صاحب اور ان کی ایک پوری ٹیم ہے۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ آپ حضرات کی طرف سے اور اپنی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس سوچ کے ساتھ اور جس محنت اور شوق کے ساتھ اور جس مسلک کی فکر کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ یہ پروگرام ترتیب دیا گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی، اس پر ان کو حمداد بھی دیتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو میں نے آپ سے کہا کہ علماء دیوبند میں یہ ایک نعمت ہے، میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ مولانا اقنواس جنگوی صاحب یہ جو تحریک لے کر چلیں وہ ایک اعلامی تحریک تھی۔ وہ جس انداز سے بات کرتے تھے وہ ان کا ایک اپنا انداز تھا، اپنا اخلاص تھا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ جو تحریک لے کر چلے ان کا اپنا انداز تھا۔
تو مولانا الیاس گومن صاحب جو تحریک لے کر چلے ہیں، گویا اگر آج میں یہ کہہ دوں، جیسے ابھی پچھلے دنوں کسی نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کہا کہ امیر شریعت ہیں، تو کوئی بیجا بات نہیں تھی، صحیح بات ہے۔ تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو جو اللہ نے یہ طریقہ عطا کیا ہے، یہ طرز عطا کیا ہے، یہ بھی ایک الہامی کام ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ان کے لیے الہامی کام ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے ان کو، تو حضرت جو بڑی مصروفیات ترک کر کے اور ہمارے لیے یہاں کراچی تشریف لائے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ آنے والے جو اساتذہ اکرام یہاں تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنا وقت یہاں دیا ہے، وہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور جس محبت کے ساتھ اور جس شفقت کے ساتھ، جس لگن اور فکر کے ساتھ انہوں نے آپ حضرات پہ یہاں محنت کی ہے، اس پر ہم ان تمام حضرات کا انتظامیہ کی طرف سے اور طلباء کی طرف سے، حضرت متکلم اسلام اور ان کے ساتھ آنے والے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعائے صحت اور سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ دعا گو رہیں گے کہ اللہ ان کا یہ فیض تا دیر جاری رکھے اور اس سے دنیا عالم اسلام کو منور فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو آپ کے خدمتگار ہیں، حضرت مولانا ابو بکر شیخ صاحب، حضرت مولانا عبداللہ قائم صاحب، یہ ان کی ایک پوری ٹیم ہے، یہ جو پورا نظام چلا رہے ہیں، ان حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی انہوں نے خدمت کی، یہ آپ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور انتظامیہ کی طرف سے بھی۔ اور آخر میں جو آنے والے آج کے علماء اکرام ہیں، مہمان ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علماء اکرام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مسلک اور عقیدے کے معاملے میں وہ کوتاہی اور غفلت کا شکار نہ ہو، وہ کھل کر بات کریں، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، عقیدہ ہمارا واضح ہے جو حضرت مولانا الیاس گومن صاحب بیان کرتے ہیں یا تحریر کرتے ہیں۔ تو آنے والے تمام مہمان علماء کرام یا دیگر جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔